اچھا اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اور کر رہا ہوں کہ اس وقت شاید بہت ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی، وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر یہ پورا جو مسئلہ ہے، اس میں وہ ابو عبیدہ نے 2 دن پہلے کہا کہ اس میں دنیا 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہوئی ہے. ایک طرف ظالم ہیں، وہ لوگ جو اسرائیل کے حمایتی ہیں اور خود اسرائیل والے. اس نے کہا دوسری طرف جو ہے نا مجرم ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہ حکمران ہیں کچھ مغربی ممالک کے اور کچھ سارے مسلم ممالک کے، اور تیسرے خاموش تماشائی ہیں، بے بس تماشائی ہیں جو عوام ہیں، جو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے ان کے اندر. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ پورے میں یمن کے جو ہوتی ریبلز تھے یا وہاں پہ ہوتی باغی جو تھے، انہوں نے ایک اس کے اندر دکھائی اپنی جو ہے نا موجودگی کا احساس دلایا ہے، اور انہوں نے جو ریڈ سی بحیرہ احمر جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا تنگ گزرگاہ ہے جسے آبنائے بابل مندر کہا جاتا ہے، تو وہاں سے گزرنے والے ان کا اسرائیل جانے والے یا اسرائیل کی جو شیئرز جس جہاز میں ہوں گے ہم اسے ٹارگٹ کریں گے. تو اس نے ایک دنیا کے اندر بڑی ہلچل اس وقت پیدا کی ہے، اور اس کا بہت جو ہے نا ڈائنامکس ہمیں دیکھنے میں براہ راست تو اسرائیل کے اوپر ایک اثر ہوا اس کا کہ اسرائیل کی جو بندرگاہیں جو بحیرہ احمر میں تھی وہ پورے کے پورے جو ہے نا خلیج عقبہ کی جو بندرگاہ ہے ایلات کی، وہ مکمل ویران ہو چکی ہے، یعنی کہ 97% وہاں پہ سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں وہ اس کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ جانے والے جو کنٹینرز ہیں ان کا جو فریٹ تھا وہ بڑھ گیا، یعنی کہ کل میں نے ایک دیکھی تھی اس میں فگر تھا کہ $4,000 فریٹ تھا جو چائنا سے کنٹینر جاتا تھا یورپ کے اندر، تو اب وہ بڑھ کے $10,000 ہو گیا ہے. اس کی ایک یا تو وہ افریقہ کے تو اس پہ جاتا ہے، یا اگر یہاں سے جائے گا تو اس کی انشورنس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اس نے دیا، اور یہی حال اب جو ہے وہ تیل کے اوپر بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو 1 سے 1.5 مہینے بعد یورپ میں تیل کی قیمتیں جو ہے نا نئے فریٹس کے اوپر جو ہے نا انہیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی یورپ کے لیے، چونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے. فی الحال وہ مینیج کر رہے ہیں کہ مہنگا تیل خرید کے سستا دے رہے ہیں، لیکن یہ بہت لانگ ٹرم نہیں چل سکتا.